السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بعدد کل علت و شفاء وبارک وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے شواہد الحق فی الاستعاذہ بسید الخلق، یعنی مسئلہ توسل و استعانہ پر بے مثال کتاب۔ یہ تصنیف ہے امام علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد اشرف سیالوی، شیخ الحدیث دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف۔ اچھا، یہ ابھی میں اس میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور اس نیت سے بھی نکالا تھا، میں نے کہا درود پہ کچھ ویڈیو ضروری ہے تاکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، ادب، دنیاوی اور اخروی مصیبتوں کے لیے، آزمائشوں سے نکل کے لیے درود ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ تو علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے 750 اشعار پر مشتمل قصیدۃ الرعیۃ الکبریٰ، یعنی قصیدۃ الکبریٰ لکھا، جس میں دین اسلام اور دیگر ادیان کا تقابل پیش کیا ہے، بالخصوص عیسائیت کا تفصیلی رد کیا ہے، کیونکہ عیسائی آئے دن دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے تھے۔ دوسرا قصیدہ الرعیۃ الصغریٰ، یہ 550 اشعار پہ لکھا ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ بڑا قصیدہ اور صغریٰ چھوٹا قصیدہ، جس میں سنت مبارک کی تعریف، توصیف اور بدعت کی مذمت کی، اور ان اہل بدعت مفسدین کا بھرپور رد کیا جو اجتہاد کا دعویٰ کرتے اور خدا کی زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ ان قصائد کو آڑ بنا کر بعض کفار اور منافقین نے سلطان عبدالحمید سلطان ترکی کے کان بھرے، سلطان عثمانیہ کے جو بادشاہ تھے، کہ علامہ نبہانی ان قصائد کے ذریعے تمہاری رعایا میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ چنانچہ 1330 ہجری میں جب علامہ مدینہ الطیبہ پہنچے تو انہیں شاہی حکم کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔ علامہ فرماتے ہیں حبست فی المدینۃ مدت اسبوع ولکن بالاکرام والاحترام۔ یوسف بن اسماعیل نبہانی، علامہ الدلالات الواضحات، صفحہ 139 میں۔ مجھے مدینہ طیبہ میں ایک ہفتے کے لیے نظر بند کر دیا گیا، لیکن عزت اور احترام کے ساتھ۔ قطب وقت حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی، جو خلیفہ تھے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، جو اس واقعہ کے شاہد ہیں، نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، اور مولانا الحاج محمد منشد تابش قصوری رحم اللہ نے اسے قلم بند کیا، انہی کے الفاظ ملاحظہ ہو۔ ایک دفعہ سلطان عبدالحمید نے مدینہ کے گورنر بصری پاشا کو علامہ یوسف نبہانی کی گرفتاری کا حکم دیا۔ گورنر بصری علامہ کا انتہائی متقد تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کا حکم نامہ پیش کیا۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن ملاحظہ فرماتے ہی گویا ہوئے، سمعت و قرأت، سمعت و قرأت و اطعت، میں نے سنا، پڑھا اور اطاعت کی۔ گورنر بصری عرض کرنے لگا، حضرت اگر گرفتاری تو ایک بہانہ ہے، گورنر ہاؤس تشریف لائیے، آپ میرے بحیثیت مہمان ہی ہوں گے، اس بہانے مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے گا، جو علماء اور فضلاء اور مشائخ
آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے وہ بھی میرے ہی مہمان ہوں گے۔ آپ کے عقیدت مندوں پر گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ آپ کا گورنر ہاؤس میں قیام قید نہیں، میں سلطان کے حکم کی تعمیل کے لیے ایک ہیلا ہے، بہانہ ہے۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ رحمان عالم اسلام کی ممتاز شخصیت تھے۔ ہم عصر علماء اور مشائخ کے ان کے ساتھ گہرے مراسم تھے، اور تقریباً الفتح الکبیر پہ ضم و زیادات الی جامع الصغیر سے لے کر البشائر الایمانیہ پہ المبشرات المنامیہ الاسالیب البدیعۃ فی فضل الصحابہ و اقناع الشیعہ، یہ 52 کتابوں کے مصنف تھے، 52 کتابوں کی۔ تو خاص ان کی گرفتاری کی خبر جنگل کی طرح بڑی تیزی سے پھیل گئی، عالم اسلام میں پھیل گئی، خاص اور عام سراپا احتجاج بن گئے، مگر علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل مطمئن، گھبراہٹ اور پریشانی کا نام تک نہیں تھا۔ پھر بھی علماء و زعماء ملت نے ملاقات کے دوران علامہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی رہائی کے لیے سلطان سے اپیل کرتے ہیں۔ علامہ نے فرمایا اگر آپ کو اپیل کرنا منظور ہے تو سلطان وقت کی بجائے سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کے ساتھ یوں استغاثہ عرض کریں: صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی فرمایا چنانچہ ہم نے ابھی 3 دن تک ہی اس درود شریف کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کیا تھا کہ سلطان عبدالحمید کے گورنر بصری کو پیغام ملا کہ شیخ یوسف نبہانی کو باعزت بری کر دیا جائے۔ جب حکومت پر واضح ہو گیا کہ میں پورے خلوص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کر رہا ہوں اور دین متین و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں، تو میری رہائی کا حکم صادر کیا گیا اور حکومت کے ذمہ دار افراد نے گرفتاری پر معذرت کا اظہار کیا۔ یوسف بن اسماعیل نبہانی، علامہ الدلالات الواضحات، صفحہ 139۔ محمد تابش قصوری، مولانا اغثنی یا رسول اللہ، مکتبہ قادریہ لاہور، 1365 ہجری، سن 1975، صفحہ 15۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کرنا کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، مقدمہ کیوں نہ ہو، دشمنی کیوں نہ ہو، خوف کیوں نہ ہو، تو ان مصائب کو رفع کرنے کے لیے، دفعہ کے لیے درود ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ ہر حال میں قبول ہے۔ تو یہ درود میں دوبارہ پڑھتا ہوں: صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں بھی پڑھتا ہوں، ہمیں بھی دیا گیا ہے، الحمدللہ ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ جب بھی مشکل پڑتی ہے تو اسی سے رفع ہوتی ہے، اور ہمیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے صالحین بننے، حضور علیہ السلام کے منظور نظر، خضر علیہ السلام سے تعلیم یافتہ، اور اللہ کے قبا کے نیچے آرام فرمانے والے، قدرت خداوندی کے مظہر، جس کو نظام تقوین سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو رجال الغیب کہتے ہیں، جس کو متصرفین کہتے ہیں، جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے۔ ھذا من فضل ربی۔ آپ یہ نسخے پڑھیں گے، یہ وظائف پڑھیں گے صدق کے دل کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، رجال الغیب آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔